सामईन करام, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 14 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। बहुत उदास हो गए हो? फरी ने कार हवेली से बाहर ले जाते हुए पूछा। मैं जो सोच रहा था वो कह दिया। वो भी कुछ देर तक खामोश रही और फिर कहती चली गई। यार, ये दुनिया ऐसे ही चल रही है, खास तौर पर हमारा माशरा। अब मैं इसकी तारीखी वजूहात में तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मफाद परस्ती आम हो जाए तो वहाँ कई बंदर ऐसे आ जाते हैं जो मफाद परस्त बिल्लियों का सब कुछ हड़प कर जाते हैं और उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं होता। मैंने तल्खी से कहा, रोकने वाले आते हैं, लेकिन ये सदियों से गुलामाना ज़हनियत रखने वाला माशरा उन्हीं मसीहाओं के खिलाफ हो जाता है, वो भी अपने मफाद की खातिर। उसने भी दुख से कहा, अलमिया है ये। मैंने बुड़बुड़ाते हुए कहा तो हमारे दरमियान खामोशी छा गई, लेकिन मेरे दिमाग में सुलगती आग ठंडी नहीं हो पा रही थी। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे मुझे बुलाकर धमकाया गया है। दूसरे अल्फाज में करामत अली को इलाके में मनमानी की इजाज़त थी। वो चूंकि खान का ताबेदार है, इसलिए उसे गुंडागर्दी की वो सब मराहत हासिल हैं जो एक तरह से वो अपना हक समझता है। हम वापस शाइस्ता के घर आ गए। नदीम और शाइस्ता लाउंज में बैठे गपशप लगा रहे थे। हम कुछ देर वहां बैठकर वापस गांव के लिए चल दिए। रास्ते में नदीम को खान के बारे में बताया तो वो तल्खी से मुस्कुराते हुए बोला, यार, ये धरती के वो छोटे छोटे खुदा हैं जो चाहते हैं कि दुनिया उनकी मर्जी के मुताबिक चले। जो जितना कमजोर होता है वो अपनी सतह पर उतना ही जल्दी समझौता कर लेता है। जो अड़ता है उसे ये उड़ा के रख देते हैं। अब देखो, मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, जिसने करवाया और जिसने किया, वो दोनों सिर्फ इस वजह से बच गए। मैं उनका कुछ नहीं कर पाऊंगा कि वो खान के ताबेदार लोग हैं। मैंने दुख से कहा, यही तो जंगल का कानून है भैया। उसने कह कहा लगाते हुए कहा, सारे फलसफे नजरियात एक तरफ रखो, सिर्फ ये सोचो कि हमें क्या करना होगा, हम कहाँ जाएंगे, क्या करें। मैंने उलझते हुए कहा, दो ही बातें हैं, एक ये कि जो ये छोटे छोटे खुदा कहते हैं उनकी मानते जाओ, वही करो जो वो चाहते हैं, समझौते करते जाओ, और दूसरा, उनके मुकाबले पर आ जाओ। इस रास्ते पर सिवाय मौत के और कुछ नहीं। वो अपने सामने खड़े शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसने बड़े सुकून से हालात पर तबसरा किया। हमारे दरमियान खामोशी छा गई। हम गांव वापस पहुंचे तो अंधेरा छा चुका था। मैं नदीम को उसके घर के सामने उतार कर अपने घर आ गया। खाना वगैरह खाकर छत पर जाने की सोच ही रहा था कि बाहर से आबिद की आवाज आई। वो मुझे बुला रहा था। मैं बाहर गया तो फाटक के पास गांव का एक बूढ़ा शख्स चाचा नजीर और उसका बेटा खड़ा था। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। मैंने तजस्सुस से आबिद की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? चाचे नजीर को तारिक ने मारा है। आबिद ने दबे दबे गुस्से से कहा। क्यों? किस वजह से? मैंने बेसाख्ता पूछा। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ था। ये तारिक वही शख्स था जिसने करामत के बेटे तनवीर को हमारी मुखबरी की थी। हमें उसके बारे में पता चल गया था। मैंने उसका डेटा निकलवा कर देख लिया था कि उस वक्त जब हम डेरे पर थे, इस दौरान उसने कई कॉल्स तनवीर को की थीं और उसकी कॉल्स उसे भी आई थीं। बाद में वो उस दिन करामत के साथ राब्ते में रहा। वो सारी तफसील मेरे पास थी, लेकिन वो हमारे साथ रहता था, इसलिए मुनासिब वक्त तक मैं मसलहत के तहत खामोश रहा था। चूंकि उसे करामत की आशीर बात थी, वो छोटी मोटी बदमाशी करता रहता था। चाचा नजीर एक बूढ़ा बंदा था। उसे मारना किसी भी तरह मुनासिब नहीं था। ये तो सरासर जुल्म था। मेरे पूछने पर उसने बताया, बेटा, 2 साल पहले उसने मुझसे 1.5 लाख रुपया कर्ज लिया था। चूंकि मेरे साथ उसकी जमीन है तो मैंने उसे दे दिया। उसका वादा था कि 1 माह के बाद वापस कर देगा, लेकिन 1 बरस गुजर जाने के बाद भी उसने पैसे वापस नहीं किए। मैं उससे मांगता रहा, उसने थोड़े थोड़े करके कोई 90,000 रुपए वापस कर दिए। मुझे ट्रैक्टर की किस्त जमा करवानी है। मैं कई दिन से पैसे मांग रहा था, आज देता हूँ, कल देता हूँ, यही बहाने करता रहा। आज मैंने मांगे तो कहने लगा कि मैंने तो सारे पैसे दे दिए हैं, अब कुछ नहीं देना। उस पर मैंने जरा सख्ती से पैसे मांगे तो उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरे बेटे ने छुड़वाने की कोशिश की तो इसे भी मारा। नंबरदार को बताया? मैंने पूछा। उसे बताया, लेकिन वो हाथ खड़े कर गया है। उसने कहा कि वो मुझसे भारी है।
मैं उससे रकम वापस नहीं दिलवा सकता, उसने कहा और एकदम से रो पड़ा। तभी रोते हुए बोला, मुझे पैसों का दुख नहीं, ना देता, लेकिन इस उम्र में आकर मुझे ये बेइज्जती देखना थी। मैं तो जीते जी मर गया हूँ। ये कहते हुए वो हिचकियां लेकर रोने लगा। सिर्फ पैसे की खातिर, वो भी कर्ज लेकर मुकर जाना, और इस पर बुजुर्ग बंदे की तौहीन, ये जुल्म था। मुझे एकदम से ही गुस्सा आ गया। बुला उसको, इधर चौक में, मैंने आबिद से कहा तो उसने अपना सेल फोन निकाला और तारिक को कॉल करने लगा। थोड़ी देर के बाद बोला, वो चौक पर ही आ रहा है, चलो चलें उधर, मैंने कहा और उनके साथ चौक की तरफ चल पड़ा। रात हो जाने की वजह से चौक में इतने ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन गांव में एक हंगामा हो गया था जिसकी खबर सभी तरफ फैल चुकी थी। कुछ लोगों को यह भी मालूम हो चुका था कि चाचा नजीर मेरी तरफ गया है। सो जैसे जैसे हम चौक की तरफ बढ़े थे, लोग भी शामिल होते गए थे। हम सब को तारिक का इंतजार था। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि वो अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आ गया। उसने जब इतना रश देखा तो एक बार तो घबरा गया, फिर खुद पर काबू पाता हुआ मोटरसाइकिल से नीचे उतरा और सीधे हमारे पास आ गया। उसने चाचे नजीर की तरफ देखते हुए पूछा, जी असद भाई, बोलें क्या बात है? तुमने इस बुजुर्ग को क्यों मारा? मैंने पूछा तो मेरे लहजे में सख्ती खुद ब खुद दर आई थी। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ये बाबा मेरा सर खा गया था। मैं मानता हूं कि मैंने इससे कर्ज लिया था, सारा वापस भी कर दिया, फिर भी मुतालबा। कितनी बार समझाया कि बाबा पूरी रकम वापस कर दी है, लेकिन नहीं। फिर मुझे इसको दुरुस्त तरीके से समझाना पड़ा। मतलब तुमने इसे मारा? मैंने तस्दीक तलब अंदाज में पूछा। हाँ मारा, उसने होले से तस्दीक कर दी। रकम का फैसला तो बाद में होता रहेगा, अभी तुम नीचे बैठो। बैठो नीचे, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। एकदम से ही मुझे गुस्सा आ गया। ये क्या कह रहे हो भाई? उसने हैरत से पूछा। नीचे बैठो, तुम्हारे जूते मारने हैं, मैंने सर्द लहजे में कहा। मुझे ये क्या? उसने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। नहीं बैठेगा तो तुझे लिटा कर मारेंगे, मैंने उठते हुए कहा। तो वो खौफ ज़दा हो गया, लेकिन फिर भी खड़ा रहा। तभी आबिद आगे बढ़ा और उसने पूरी कुवत से उसकी गर्दन पर हाथ मारा। वो नीचे गिर गया। मेरे करीबी लड़कों ने उसको ठोकरों पर रख लिया। थोड़ी सी ठुकाई के बाद वो बिलबिलाने लगा, ओ खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। तुझे कहा था आराम से बैठ जा, जब तक नहीं बैठेगा ऐसे ही चलेगा, मैंने गुस्से में कहा। तो वो बोला, बैठता हूँ। वो बैठा तो मैंने चाचे नजीर से कहा, ले भई चाचा, जब तक तुम्हारा दिल नहीं भरता, इसके सर पर जूते मारो ताकि इसके दिमाग का खन्नास निकल जाए, इसे पता चले कि बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे पेश आते हैं। मारो चाचा इसके जूते। मैंने सख्ती से कहा तो चाचा नजीर ने उठकर अपना जूता उतारा और उसके सर पर मारने लगा। कोई 8-10 जूते मारने के बाद वो हाँफते हुए बैठ गया। मैंने बड़े आराम से पूछा, बस चाचा? हाँ पुत्र, मेरे दिल की भड़ास निकल गई। उसने हाँफते हुए कहा, चल अब खुश रह। अगर ये तेरी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा ना, तो मैं इसकी आंखें निकाल लूंगा। ये कहकर मैंने उसे खड़ा होने का इशारा किया। वो खड़ा हो गया तो मैंने पूछा, पैसे कब देगा? मैं जल्द ही, उसने कहना चाहा तो मैं सख्ती से बोला, अभी, इसी वक्त चाहिए। हम यहीं बैठे हैं, करो घर फोन, वरना सुबह तक यहीं जूते पड़ते रहेंगे। मेरे यूं कहने पर उसकी आंखों में खून उतर आया। वो सीधा होकर खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखकर गुस्से में बोला, असद, तुमने बहुत बेइज्जत कर लिया मुझे। अब, वो कहना चाहता था लेकिन आबिद ने उसकी बात काटते हुए कहा, सुना नहीं तुमने क्या कहा है? फोन निकाल और कर अपने घर वालों को। चाचे नजीर के पैसे तो तुम्हें देना ही पड़ेंगे। मैंने कहा। लफज अभी मेरे मुंह ही में थे कि तारिक के वालिद वहीं आ गया। उसके पीछे तारिक के भाई भी थे। असद, माफ कर दो तारिक को। जब चाचे नजीर को ये मार रहा था, उस वक्त तुमने कहा था कि बुजुर्ग बंदा है, माफ कर दो। मैंने तलखी से कहा। हम माफी मांगते हैं, उसके बाप ने हाथ जोड़ते हुए कहा। चाचे के पैसे वापस करो, माफी ही माफी है। मैंने हतमी अंदाज में कहा तो वो फौरन बोला, मैं अभी के अभी पैसे वापस करता हूं, अब तारिक को कुछ नहीं कहना। अगर चाचा आप इसकी जमानत देते हो तो ये भले अभी चला जाए। मैं देता हूं जमानत, सुबह सूरज निकलते ही पैसे पहुंच जाएंगे। उसके बाप ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो मैं चाचा नजीर की तरफ देखकर बोला, ये पैसे दें या ना दें, सुबह मुझसे आकर पैसे ले जाना। तुम अपने ट्रैक्टर की किस्त तो दो। कुछ देर के बाद सभी वहां से चले गए। मैं हैरान था कि इतना वावेला सुनकर भी नदीम चौक पर नहीं आया था। सुबह हो गई थी। हम सभी सहन में बैठे नाश्ता कर रहे थे कि बाहर से फाटक बजा। मैं बाहर निकला तो तारिक और उसका बाप पैसे लेकर आ गए थे।
ٹھہرو، میں بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں، میں نے کہا اور اندر سے جا کر بیٹھک کا دروازہ کھولا اور انہیں بٹھایا۔ وہ بیٹھ گئے تو اس کے باپ نے پیسے میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، لے پتر، میں پھر بھی معافی مانگتا ہوں۔ چاچا، آپ بھی میرے لیے قابل احترام ہو، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن تمہارے پتر نے اچھا نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے کہنا چاہا تو طارق کا باپ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، غلط کیا اس نے۔ نہیں چاچا، پہلے میری بات غور سے سنو۔ یہ کہتے ہوئے میں طارق کی طرف دیکھ کر بولا، میں جانتا ہوں اس کے دل میں میرے لیے بہت زیادہ نفرت ہے، یہ رات سے نہیں، بہت پہلے سے ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ میری مخبری کرتا رہا ہے، پیچھے جو تنویر والا واقعہ ہوا یہ اسی نے مخبری کی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے باپ نے حیرت سے کہا۔ طارق نے بھی چونک کر میری طرف دیکھا، پھر اپنے پکڑے جانے کا احساس سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف پھیل گیا تھا۔ میرے پاس ثبوت ہیں، اگر یہ انکار کرتا ہے تو دکھاؤں؟ پوچھو اس سے، میں نے کہا تو اس کے باپ نے طارق کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تبھی میں نے تحمل سے کہا، لیکن میں نے اسے معاف کر دیا تھا، کسی سے نام تک نہیں لیا، لیکن اگر آپ کی بے عزتی کوئی کرے تو میں وہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ پتر، یہ پھر بڑی خطرناک بات ہے، اس کا باپ روہاسا ہوتے ہوئے بولا تو میں نے سختی سے کہا، بہرحال اس بار تو میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اب اگر اس نے کوئی مخبری کی یا میرے خلاف گیا تو میں معاف نہیں کروں گا۔ میں ابھی سے بتا رہا ہوں، اپنے دماغ سے یہ خناس نکال دو کہ تم کرامت کے رشتہ دار ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، باہر چاچا نذیر آ گیا۔ میں نے اسے اندر بلایا اور اپنی میز پر پڑی ہوئی رقم کی طرف اشارہ کر کے کہا، چاچا یہ رقم گن لو، پوری ہے۔ اس نے رقم اٹھائی، اسے گنا اور اطمینان سے بولا، ہاں پتر، پوری ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، کوئی اور مسئلہ ہو تو بتانا۔ میں نے کہا تو وہ چل دیا، ہمیں بھی اجازت دیں۔ طارق کے باپ نے کہا۔ میں نے سر سے اشارہ کیا تو وہ بھی چلے گئے۔ میں اٹھا اور اندر کی طرف چلا گیا۔ ان دنوں میں اندر ہی اندر خود سے لڑ رہا تھا، میرے اندر غصہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں پہلے سے کہیں زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ میں ڈیرے پر بھی جاتا، وہاں دوست بھی آ جاتے، گپ شپ، کھانا پینا اور شغل میلہ چلتا رہتا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اندر سے بجھ گیا ہوں، میرے اندر مایوسی کی مکڑی جالے بن رہی ہو۔ میں اپنے دشمن کے بارے میں جانتا تھا، میں ہی کیا، سب جانتے تھے کہ چودھری کرامت وہ شخص ہے جس نے اپنی تھوڑی سی خواہش کے بدلے میں ہمارا گھر اجاڑنے کی ٹھان لی تھی۔ شاید وہ کامیاب بھی ہو جاتا اگر میں مزاحمت نہ کرتا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس مزاحمت میں بھی میرے اندر کے معصوم اور سیدھے سادے نوجوان کا قتل ہو گیا تھا، جسے پڑھنے، کھانے پینے، شغل میلہ لگانے اور جان بنانے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک ایسی ڈگر پر چل پڑا تھا جس کا اختتام نہ جانے کہاں ہونے والا تھا۔ میں گھر سے نکلوں تو راستے میں کوئی گولی میری زندگی کو موت میں بدل دے، اپاہج بنا کر بستر پر ڈال دے، کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرا دشمن ہے اور میرے سامنے جب چاہوں اس تک پہنچ جاؤں، لیکن میں اس تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ اندیکھی طاقتیں اس کی راہ میں حائل تھیں۔ اس پر ظلم یہ کہ وہ بھی جانتے تھے کہ چودھری کرامت غلط ہے، ظالم ہے، پھر بھی اس کی حمایت کر رہے تھے۔ ایک کرپٹ جب دوسرے کرپٹ کی ڈھال بنے گا تو مجموعی طور پر معاشرہ کیسے کرپشن سے بچ سکتا ہے؟ ان دنوں میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ فری نے مجھے بلایا لیکن میں نہیں گیا۔ وہ حیران تھی کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اس کے مجھ پر بہت احسانات تھے۔ اگر اس راہ پر مجھے کسی نے پوری طرح تحفظ دیا تھا تو وہ صرف اور صرف فری تھی، لیکن جس طرح اس نے مجھے خان کے سامنے لے جا کر کھڑا کیا تھا وہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پہلی بار وہ بھی مجھے بے بس دکھائی دی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ میرے اندر مایوسی پھیل رہی تھی۔ ایسی ہی ایک شام ہم کبڈی کھیل کر ٹیوب ویل پر نہا رہے تھے۔ میں ابھی اپنی باری کے انتظار میں تھا کہ پہلے والے نہا لیں پھر میں نہاتا ہوں۔ ایسے میں میرا فون بج اٹھا۔ میرے کپڑے درخت کے ساتھ لٹک رہے تھے، فون کپڑوں کی جیب میں تھا۔ میں نے ہاتھ صاف کیے اور جیب سے فون نکال لیا۔ کال بج کر ختم ہو چکی تھی۔ میں نے سکرین پر دیکھا، وہ شاہد عرف چھادے کی کال تھی۔ وہ کوئی 8 مرتبہ کال کر چکا تھا۔ مجھے ایک دم سے پریشانی لاحق ہوئی۔ میں نے اسے کال کر دی، اس نے فوراً کال ریسیو کر لی۔ او شاہد بھائی، بہت معذرت، میں کبڈی کے میدان میں تھا اور فون… میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، اس وقت کہاں ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں ڈیرے پر ہوں، حکم؟ میں نے تیزی سے کہا۔ حکم رب کا ہے، میں ناچیز کیا ہوں؟ اس نے کہا، پھر سانس لے کر پوچھا، آج رات تیرے ڈیرے پر رہنا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ او جم جم آئے بھائی، اس میں مسئلے والی کون سی بات ہے؟ ڈیرے پر کیوں، میرے گھر میں رہیں۔
میں نے تیزی سے کہا، نہیں، ڈیرے پر ہی رہنا ہے، ارد گرد دیکھ بھال لینا۔ بس خاموشی رہے۔ اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تو میں جلدی سے بولا، جی ٹھیک ہے، میں یہی ہوں، ڈیرے پر انتظار کر رہا ہوں، بس آ رہا ہوں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کئی لڑکے تھے، ان میں عابد بھی تھا جو ابھی نہا رہا تھا۔ ندیم کبڈی نہیں کھیلتا تھا، وہ اپنے گھر پر تھا۔ میں نے فون پر تایا جی کو اطلاع دے دی۔ وہ پہلے تو حیران ہوئے، پھر بولے، ہاں ٹھیک ہے، انہیں ڈیرے پر ہی رکھو، میں وہاں خود آ جاؤں گا، جب آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ ٹھیک ہے تایا جی، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ رات کا اندھیرا پھیلا تو سناٹے کا راج بھی ہو گیا۔ جینگروں کی آوازیں اس سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ ڈیرے میں بندھے مویشی بول پڑیں یا حرکت کریں تو ان کی آواز سنائی دیتی تھی۔ میں ٹیوب ویل کی منڈیر پر بیٹھا ہوا تھا، میری نگاہ آنے والے راستے پر تھی۔ ڈیرے کے اندر عابد اور احتشام موجود تھے۔ ندیم ابھی تک گاؤں ہی میں تھا۔ وقت دھیرے دھیرے بڑھتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ کافی دور ایک کار کی ہیڈ لائٹس دکھائی دیں، پھر وہ قریب آتی گئیں۔ اسی لمحے میرا فون جاگ اٹھا۔ سکرین پر شاہد کے نمبر تھے۔ کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے تیرے ڈیرے پر پہنچ ہی گئے ہیں، اس نے سکون سے کہا تو میں بولا، ایک کار میں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں بس پہنچ گئے، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اگلے 5 منٹ میں وہ ڈیرے کے اندر تھے۔ میں نے تایا جی کو بتا دیا تھا، شاہد کے ساتھ 2 افراد تھے جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، بہت زبردست جوان تھے۔ ہم سب کمرے میں بیٹھ گئے تو شاہد نے کہا، یار میں بہت مشکل سے وقت نکال کر آیا ہوں، صرف تم سے بات کرنے کے لیے، اور وہ بات کر کے مجھے چلے جانا ہے۔ ایسی کیا ضروری بات تھی کہ اتنی دور؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، او نہیں، دراصل میری بھانجی کی شادی تھی، مجھے وہاں بھی جانا تھا، مجھے اپنی بہن سے بہت پیار ہے، ویسے بھی وہاں جانا ضروری تھا، وہاں سے ہو آیا ہوں، لیکن یہ تیری طرف آنا میرے پروگرام میں نہیں تھا، اچانک نکل کر آنا پڑا، اس لیے مشکل بن گیا۔ اس نے تفصیل بتائی۔ خیر اچھا کیا، اور یہ جانے والی بات نہ کریں، 2 4 دن رہیں میرے پاس، میں نے خوش دلی سے کہا۔ رہنے کو تو رہ لوں، مگر میرا بوجھ تم برداشت نہیں کر سکو گے، اگر پولیس کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی یا میرے دشمنوں تک بات پہنچ گئی تو یہاں سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ بات کیا تھی؟ میں نے پوچھا۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ کوئی 2 نمبر بات نہیں، سیدھی بات کروں گا، یہ کہہ کر اس نے ایک لمحہ کے لیے سانس لیا، پھر بولا، کسی طرف سے مجھے یہ کہا گیا ہے تمہاری اور کرامت کی بات کروا دوں۔ تم نے اس کے رشتہ دار کو پچھلے دنوں بڑا ذلیل کیا ہے، اس بے غیرت نے ایک بزرگ، میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، اس کی وجہ جو بھی ہو، تم نے غلط نہیں کیا ہوگا، جو بھی کیا ہوگا درست کیا ہوگا، وہ اسی لائق ہوگا۔ کرامت کون سا سادھو ہے، وہ بھی تو بے غیرت ہے۔ مجھے یہ بتاؤ شاہد بھائی، کیا میرا کرامت کے ساتھ صلح کر لینا بنتا ہے؟ وہ جس نے، میں نے کہنا چاہا تو وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا، دیکھو معاملہ اب صرف کرامت والا نہیں، وہ تو گھڑے کی مچھلی ہے، جب چاہے اسے ٹھوک دوں، تمہیں کہوں تم جا کر اسے آرام سے ماراؤ، لیکن اب حالات یہ بن گئے ہیں کہ اگر تم صلح نہیں کرتے تو وہ لوگ دشمن بن جائیں گے جنہوں نے مجھ تک پیغام پہنچایا ہے۔ کیا وہ لوگ اتنے ہی طاقتور ہیں کہ ظالم کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں؟ میں نے دبے دبے غصے میں پوچھا۔ یار انہیں ایک بندہ چاہیے، خیر یہ ایک لمبی بحث ہے، 2 حرفی بات ہے، اگر سوچو تو وہ طاقتور ہیں، لیکن اگر تم چاہو تو پھر تمہارے لیے وہ کچھ بھی نہیں، اس نے دبی دبی مسکراہٹ سے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ یار، کچھ بھی کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے ہوتا ہے، اگر جگر ہے تو کوئی بھی طاقتور نہیں اس دنیا میں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مطلب میں انکار بھی کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ بالکل کر سکتے ہو، لیکن اس سے ہوگا یہ کہ وہ لوگ جو کرامت کی پشت پناہی کر رہے ہیں وہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ خلاف ہو جانے کا مطلب تم جانتے ہو، قدم قدم پر مشکلات ہوں گی، تم جو اس دنیا سے نکلنا چاہتے ہو شاید پھر نہ نکل سکو، تمہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر ایک وقت آئے گا یا تو تم گھٹنے ٹیک دو گے یا پھر صلح کر لو گے۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے منظر کھینچ دیا تو میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، شاہد بھائی آپ مجھے ڈرانے آئے ہو؟ ڈرانے نہیں، پورے حالات بتا رہا ہوں، کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ میں نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں سوچ کر بتا دوں گا، میں نے حتمی لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دیا، پھر عجیب سے لہجے میں بولا، اسد یار، ایک بات یاد رکھنا، جو بھی فیصلہ کرنا مرد بن کر کرنا، اس دنیا میں مردوں کے فیصلوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوگا، میں نے مسکراتے ہوئے کہہ دیا۔ تب میں نے دیکھا جو 2 جوان ساتھ میں آئے تھے وہ مسکرا دیے۔
शायद हमारी बात मजीद आगे बढ़ती। ऐसे में बाहर जीप रुकने की आवाज आई। मैं अपनी जीप की आवाज पहचान गया। चंद लम्हों के बाद ताया जी और जिशान आ गए। उनके पीछे ही एहतशाम और आबिद थे। जब तक ताया जी उनसे मिलकर हाल अहवाल पूछते, तब तक उन्होंने दस्तरखान बिछा दिया। खाने के बाद काफी देर तक इलाके की बातें करते रहे, लेकिन करामत से सुलह वाली बात ना जाने क्यों उसने नहीं की। ताया जी और जिशान वापस चले गए तो यही सवाल मैंने पूछा। ये बात मुझे उनसे नहीं करनी, क्योंकि इस पर सिर्फ तुम्हारा फैसला होना चाहिए। अब भले तुम जिससे भी मशवरा करो। शाहिद ने सकून से कहा। बात उसकी माकूल थी। फिर वो कुछ देर मजीद बैठकर चला गया। मैं घर की छत पर बैठा हुआ शाहिद की पेशकश पर सोच रहा था। जिंदगी में वो मौका आ गया था जहां मुझे समझौता करने पर मजबूर किया जा रहा था। मेरे सामने ताकतवर आ खड़े हुए थे, जो मेरी हद मुतय्यन कर रहे थे। मेरे इर्द गिर्द एक हिसार बना दिया गया था कि मैं उसी में महदूद रहूं। मेरे सामने भले जुल्म होते रहें और मैं मसलहत की चादर ओढ़कर सब कुछ देखता रहूं। कल तक मैं जिसका दुश्मन तसव्वुर किया जाता रहा था, जो मुझसे खाइफ था, आने वाले दिनों में उसी के इशारों पर सब कुछ करूंगा। ऐसे में मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर फरी के नंबर थे। मेरा मन नहीं चाह रहा था कि मैं उसकी कॉल रिसीव करूं। मैं चंद लम्हे स्क्रीन पर देखता रहा, फिर कॉल रिसीव कर ली। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? उसने धीमे से पूछा। लहजे में जरा सी भी लोच नहीं थी, ना गुस्सा ना मान, कुछ भी नहीं था। मेरा दिल नहीं कर रहा था तुमसे बात करने को, मैंने साफ कह दिया। मैं जानती हूँ और मुझे यह भी मालूम है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। उसने धीमे से अफसुर्दा लहजे में कहा। फरी, मुझे नहीं मालूम मैंने देर कर दी, या ये अच्छा हुआ कि मैं करामत को नहीं मार सका। लेकिन मैंने कभी भी ऐसे बेबसी महसूस नहीं की थी। मैंने खुद पर काबू रखते हुए कहा। और इसका जिम्मेदार तुम मुझे ठहराते हो? उसने थोड़ा तल्खी से पूछा। काश तुम मुझे खान के पास ना ले जाती, मैंने कहा। यार, तुम भी इंतहाई फजूल आदमी हो। खान जैसे लोगों के लिए ना तुम अहमियत रखते हो, ना करामत जैसे लोग। उन्हें तो वही लोग चाहिए होते हैं जो ताकतवर हों, जो ताकत से जीना जानते हों, या फिर जो ज्यादा उनकी ताबेदारी करें, वो उन्हें पसंद है। अब फैसला तुमने करना है, तुम क्या चाहते हो? उसने एकदम से जज्बाती होते हुए कहा। हाँ, मैं अपने फैसले में आज़ाद हूँ, मैंने इंतहाई संजीदगी से कहा। हाँ, यही बात मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, उसने तेजी से कहा। फिर लम्हा भर सांस लेकर बड़े सुकून से बोली, लेकिन तुम आ नहीं रहे हो, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। मैं आऊंगा और मैं खान से भी मिलूंगा, मैंने संजीदगी से कहा। उससे क्यों? उसने तेजी से पूछा। ये मैं उसी वक्त बताऊंगा, मैंने कहा तो वो चंद लम्हे खामोश रही। फिर थोड़ी देर मजीद बातों के बाद कॉल बंद कर दी। मुझे नदीम की कॉल का इंतजार था। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया था। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। मुझे इंतजार करते हुए कोफ्त होने लगी थी। उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि नदीम को कॉल करूं। उसका फोन आ गया। वो घर पर ही है, उसने सुकून से कहा। चल फिर मैं आ रहा हूं, मैंने उठते हुए कहा। आ जाओ, लेकिन बहुत एहतियात से, उसने कहा। तो मैंने फोन बंद किया और उठकर नीचे सहन में आ गया। सहन में ताया जी लेटे हुए थे। मैं उनके करीब से गुजरकर बैठक में गया। वहां जाकर अपना सेल फोन अलमारी में रखा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अगरचा सेल फोन मेरे नाम पर नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे इस सेल फोन से मुझे ट्रेस कर लिया जाए। जब भी तफ्तीश हो तो मेरा सेल फोन बताए कि मैं घर में था। मैं गली में आ गया। हर तरफ अंधेरा था। दूर एक घर के आगे लगा बल्ब रोशनी दे रहा था। मैं सुकून से आगे बढ़ता गया, यहां तक कि गांव के बाहर उस सड़क पर आ गया जो शहर की तरफ जाती थी। मैं पैदल ही चल पड़ा था। अभी थोड़ा सा सफर तय किया था कि दाएं जानिब से आने वाले कच्चे से रास्ते पर मुझे मोटरसाइकिल की हेडलाइट्स दिखाई दी। मैंने कदम आहिस्ता कर लिए। चंद मिनट के बाद नदीम ने मेरे करीब लाकर मोटरसाइकिल रोक दी। चल आ बैठ, उसने कहा तो मैं उसके पीछे बैठ गया। उसने मोटरसाइकिल बढ़ा दी तो मैंने पूछा, तूने अच्छी तरह कन्फर्म कर लिया था ना? बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले वो डेरे से उठकर अपने घर गया है। उसने आंखों देखा अहवाल बताया। वो मुझे समझाने लगा कि मुझे क्या करना होगा। कोई 15 से 20 मिनट के दौरान हम चौधरी करामत के गांव पहुंच गए। नदीम ने उसके घर से थोड़े से फासले पर मोटरसाइकिल रोक दी। आवाज एकदम सन्नाटे में तब्दील हो गई। मैंने नेफे में उड़ से पिस्टल को निकाला और अंधेरे में नदीम की तरफ देखा। उसने मेरे कंधों पर यूं हाथ रख दिया जैसे मुझे हौसला दे रहा हो। अगर तुम्हें लगे कि कोई गड़बड़ है तो मेरे पीछे नहीं आना, यहां से निकल जाना, समझे तुम? मैंने कहा। ठीक है, तुम जाओ, उसने कहा।
اور تھوڑا پیچھے ہو کر اندھیرے میں بیٹھ گیا۔ میں مڑا اور کرامت کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کے گھر کا پھاٹک اس وقت بند تھا۔ میں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا، صحن میں دو چارپائیاں بچھی ہوئی تھی، ایک خالی تھی اور دوسری پر کرامت لیٹا تھا۔ اب مجھے یہ کنفرم نہیں تھا کہ وہ سویا ہوا ہے یا جاگ رہا ہے۔ میں دیوار پر چڑھ کر 1-2 منٹ بیٹھا یہی دیکھتا رہا۔ مجھے لگا کہ وہ سو رہا ہے، اور جاگ بھی رہا ہوتا تو مجھے کیا کرنا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں بڑی احتیاط سے اندر کی طرف کود گیا۔ چند لمحے دیوار کے ساتھ لگا فرش پر بیٹھا رہا، پھر گیٹ کی طرف بڑھا۔ وہاں پر بڑا سا تالا لگا تھا، اب چابی کے بغیر وہ آہنی گیٹ نہیں کھل سکتا تھا۔ میں نے چابی ڈھونڈنے کے بجائے واپس دیوار ہی سے باہر جانے کا سوچا۔ میں نے ایک نگاہ ڈالی، دیوار کوئی 8 فٹ اونچی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک چارپائی کھڑی تھی۔ میں نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور واپس پلٹ کر کرامت کے پاس پہنچ گیا۔ میں بالکل اس کے سرہانے کی طرف اکڑو بیٹھ گیا۔ وہ سویا ہوا تھا۔ میں نے اسے جگا لیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، پھر جیسے ہی اس کی مجھ پر نگاہ پڑی وہ خوف زدہ ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے تو اس کی آواز نہیں نکلی، پھر جیسے ہی اس نے شور مچانے کے لیے منہ کھولا تو میں نے سختی سے اس کا منہ دبا دیا۔ نہیں کرامت، نہیں، اب بس، میں نے ہولے سے کہا تو وہ تیزی سے مچلنے لگا۔ وہ میری گرفت سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پسٹل اس کے سر پر رکھ دیا۔ وہ بالکل ہی سہم کر ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں وحشیانہ طور پر پھیل گئی تھیں۔ میں چاہتا تو اس کا گلا دبا کر مار دیتا، لیکن اس میں وقت لگتا۔ میں جانتا تھا کہ میرے فائر کرنے سے ایک دھماکہ ہوگا، اس کے گھر کے مکین ہی کیا، ارد گرد کے لوگ بھی جاگ جائیں گے۔ میرے پاس وقت نہیں تھا، گھر کا کوئی بھی فرد اٹھ کر آ سکتا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر پسٹل کی نال رکھی اور فائر کر دیا۔ ایک دھماکہ ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے چند قدم لمحوں میں طے کیے، چارپائی پر چڑھا اور دیوار تک پہنچ گیا۔ دوسری طرف چھلانگ لگائی تو ندیم میرے سامنے تھا۔ موٹر سائیکل سٹارٹ تھی۔ میں اس کے پیچھے بیٹھا تو اس نے دوڑا دیا۔ ندیم نے عقل مندی یہ کی تھی کہ ہیڈ لائٹس آف کر دی تھی۔ اندھیرے میں اگر کوئی ہمیں دور سے دیکھتا تو اسے پتہ نہ چلتا کہ ہم کدھر گئے ہیں۔ ہم گاؤں سے باہر آ گئے تھے۔ اسی وقت مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوئی تھی۔ جب ہم گھر کے پاس پہنچے، ندیم نے مجھے اتارا اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ میں واپس بیٹھک میں داخل ہوا۔ صحن میں تایا جی نہیں تھے۔ میں چھت پر چلا گیا۔ روشن دن میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ پورے علاقے میں یہ خبر گرم تھی کہ چودھری کرامت کو قتل کر دیا گیا۔ قاتل کون تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں نہا دھو کر صحن میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، ایسے میں نمبردار آ گیا۔ وہ سامنے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے نصیحت آمیز لہجے میں بولا، اسد پتر، تم 1-2 دن کے لیے کہیں ادھر ادھر چلے جاؤ۔ نمبردار صاحب، خیریت ہے؟ ایسا کیا ہو گیا؟ تایا جی نے حیرت سے پوچھا تو وہ بھی تحیر بھرے لہجے میں بولا، او بھائی، تمہیں پتہ نہیں، چودھری کرامت قتل ہو گیا ہے۔ ہاں، مجھے خبر ملی ہے، پر اسد کا اس قتل سے کیا تعلق؟ تایا جی نے پوچھا۔ میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسد نے ہی کرامت کو قتل کیا ہے، بلکہ یہاں جو کرامت کے رشتہ دار ہیں وہ سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل اسد نے کیا ہوگا۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم ان کی باتیں سن کر آئے ہو؟ تایا جی نے کہا۔ تو اور کیا، اب پولیس تفتیش کرے گی۔ شک کے دائرے میں کئی لوگ آئیں گے۔ سارا علاقہ جانتا ہے کہ اسد کی کرامت سے دشمنی چل رہی تھی، جیسے اس کے رشتہ دار بھی کہہ رہے ہیں۔ پولیس تو پھر تنگ کرے گی نا، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تو تایا جی نے میری طرف دیکھا تو میں اطمینان سے بولا، میں ان حالات میں کہیں ادھر ادھر ہوا تو شک زیادہ ہوگا۔ پولیس بھی آئی تو میں اس کا سامنا کروں گا۔ پولیس کیا، سب اپنا اپنا اطمینان کر لیں، میں یہاں سے جانے والا نہیں۔ یہ ٹھیک ہے، تایا جی نے کہا۔ اگر میں نے اسے مارنا ہوتا نا تو اسی دن مار دیتا جب اسے اٹھا کر پنچایت کے سامنے لایا تھا۔ میں مانتا ہوں میری اس کے ساتھ دشمنی تھی، لیکن اگر میں قتل کرتا تو پورا علاقہ جانتا۔ میں نے بڑے دھڑلے سے جھوٹ بول دیا، جس پر نمبردار چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور بات ہے نمبردار صاحب، پولیس میری طرف نہیں آئی، کہیں ایف آئی آر میں نام نہیں۔ رات کہیں قتل ہوا ہے جس کی اطلاع ابھی کچھ دیر پہلے ملی ہے، میں ایویں بھاگ جاؤں؟ جب مجھ پر کوئی پکا الزام لگایا گیا تو میں بھگت لوں گا، اور انہیں بھی دیکھ لوں گا جو مجھ پر الزام لگائیں گے۔ میں نے اپنا موقف مزید پختہ بنانے کے لیے جذباتی سے لہجے میں بیان دے دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے طور پر تفتیش کرنے آیا تھا کہ میرے خیالات کیا ہیں۔ میں نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ کچھ دیر تایا جی سے باتیں کرتے رہنے کے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ میں معمول کے مطابق گھر سے نکلا اور سیدھا ڈیرے پر جا پہنچا۔
कसरत करने वाले लड़के वहां से जा चुके थे। मज़ारे लोग भी काम काज करने के बाद कोई आराम कर रहा था, कोई घर चला गया था। दरख्तों के नीचे चारपाइयां पड़ी थीं। मैं एक पर जाकर बैठ गया। मैं रात वाले वाक़े के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचना चाहता था, बल्कि मैंने फैसला किया था कि जो और जैसे हालात होंगे मैं वैसा ही करूंगा। मुझे डेरे पर बैठे हुए चंद मिनट ही हुए थे कि मेरा फ़ोन बज उठा। वो शाहिद भाई की कॉल थी। मैंने कॉल रिसीव कर ली तो वो खुश दिली से बोला, दिल खुश कर दिया, मर्दों वाला फैसला यही होता है। तो मैं और क्या करता, मैंने जवाब दिया, कुछ भी नहीं करना, तेल देखो और तेल की धार देखो, बाकी बातें फिर करते हैं, मुझसे राब्ता रखना। उसने कहा, जी ठीक है, मैंने कहा और फिर चंद बातों के बाद फोन बंद कर दिया। सारा दिन गुजर गया, कुछ भी हलचल नहीं हुई। वही मामूल का दिन था। नदीम भी सारा दिन मेरे साथ रहा। मैं दिमागी तौर पर दबाव में था। असर के वक्त लड़के भी आ गए, कबड्डी खेली गई और फिर नहा धोकर घर भी पहुंच गए। उस वक्त मैं खाने के लिए बैठा ही था जब फाटक पर जोरदार दस्तक हुई। मैं जो सुबह से लाशऊरी तौर पर ऐसी ही किसी दस्तक का मुंतजिर था, बड़े तहम्मुल से उठा तो मुझे बरामदे में अरसलान भाई दिखाई दिए। उसने हाथ के इशारे से मुझे रोका और खुद फाटक की तरफ बढ़ गया। मैं उसी तरफ देख रहा था। जैसे ही उसने फाटक खोला, मुझे बाहर पुलिस की झलक दिखाई दी। मैं हाथ में पकड़ा हुआ सेल फोन एक तरफ फेंकते हुए बाहर की तरफ भागा। बाहर खड़े एक पुलिस वाले ने अरसलान को थप्पड़ मारते हुए धक्का दिया। वो गेट में लगा और गिर गया। उसके साथ ही चंद पुलिस वाले दंदनाते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। अरसलान फाटक के पास जमीन पर गिर गया था। पुलिस वाले मेरी तरफ यूं बढ़े जैसे कोई अपने शिकार पर झपटता है। उन्होंने आते ही मुझे पकड़ा और थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। मैं खुद को बचाते हुए जरा सा पीछे हटा तो मेरे पीछे खड़े पुलिस वाले ने मुझे धक्का दिया और फिर मुझे पकड़कर बाहर ले जाने लगे। ये सब आनन फानन हुआ था। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई पुलिस वाला मेरे घर के अंदर दाखिल होता और फिर इस तरह तशद्दुद करके गिरफ्तार करता। जब तक वो मुझे गली में खड़ी पुलिस वैन तक नहीं ले आए, तब तक मुझे थप्पड़ और मुक्के मारते रहे। गली में पुलिस की भारी तादाद थी। तशद्दुद से मेरा सारा बदन दर्द करने लग गया था। उन्होंने मुझे उठाया और वैन में फेंक दिया। पता नहीं मेरे सर में क्या लगा था, कोई राड था या सीट का सिरा। दर्द की शिद्दत एकदम से उभरी थी। मैं खुद पर काबू पाने की कोशिश करता रहा, लेकिन काबू ना पा सका और अपने हवास खो बैठा। मुझे होश आया तो मैं एक बोसीदा कमरे के नंगे फर्श पर लेटा हुआ था। मेरे नथनों से ऐसी बू टकरा रही थी जैसे कहीं करीब ही कोई चूहा मरा पड़ा हो। तेज किस्म की बू थी, जिससे मुझे लगता था जैसे अभी कैं हो जाएगी। मैंने अपना जहन किसी दूसरी तरफ लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरी हालत बुरी होने लगी थी। मुझे एकदम से कैं आ गई। शायद मेरी आवाज बाहर गई थी, इसलिए दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आ गया। उसने मेरी हालत देखी तो फौरन वापस पलट गया। अगले चंद मिनटों में दो तीन अफराद अंदर आ गए। उन्होंने जल्दी से मुझे हथकड़ी पहनाई और बाहर ले गए। खुली फिजा में आते ही मेरी तबीयत बहाल होने लगी। वो मुझे लेकर एक कमरे में गए जहां इंस्पेक्टर बैठा था। उसने मुझे देखा और फिर तंजिया अंदाज में बोला, अगर कत्ल भुगत नहीं सकते तो किया ही क्यों था? मतलब तुम मुझे किसी कत्ल में पकड़ कर लाए हो? मैंने हैरत से पूछा। तो वो बेसाख्ता कह कहा लगाकर बोला, वाह, तुम्हें तो ड्रामों और फिल्मों में होना चाहिए। बड़ी चंगी किस्म की अदाकारी कर लेते हो। बताओ मुझे किस लिए पकड़ कर लाया गया है? मैंने सख्ती से पूछा। ओए, ले जाओ इसे और थोड़ी सी खातिर करो इसकी, सुबह पेश करना है, ये ध्यान रखना। और हाँ, ये भाग भी जाता है, ये भी ख्याल रखना। उसने यूं कहा जैसे वो अपने लोगों को हुक्म कम और मुझे ज्यादा सुना रहा हो। देख इंस्पेक्टर, तुमने पहले ही बड़ी ज्यादती की है। मेरे भाई को तुमने मारा है, मैं ये भूलने वाला नहीं। बाकी तुम जो करना चाहो करो, मैं नहीं रोकूंगा, तुम भी याद रखना। मैंने कहा और खुद कमरे से बाहर निकलने के लिए बढ़ा तो इंस्पेक्टर ने एक ही सांस में कई गालियां देते हुए कहा, इसे जरा सीधा करो, मैं खुद आता हूं इससे तफ्तीश करने। आ जाओ, मैंने कहा और कमरे से बाहर आ गया। मैंने सामने देखा अरसलान के साथ चंद लोग थे। वो तेजी से थाने में दाखिल हो रहे थे। वो सीधे मेरे पास आए और फिर मुझे लेकर इंस्पेक्टर के कमरे में चले गए। वो इतने सारे लोगों को देखकर सख्ती से बोला, ये तुम लोग क्या धावा बोलने आ गए हो? तमीज से बात करो, मैं एडवोकेट मुनीर अफजल हूँ। उनमें से एक बुजुर्ग बंदे ने कहा और कुर्सी खींच कर बैठ गया। बैठते ही वो बोला, लाओ वो एफआईआर की नकल जिस पर इसे गिरफ्तार किया है, ताकि हम कोई कानूनी कार्रवाई कर सकें। उन्होंने बड़े नपे तुले अंदाज में कहा तो इंस्पेक्टर ने चंद लम्हे उसकी तरफ देखा,
پھر روکھے لہجے میں بولا، صبح عدالت میں پیش کریں گے تو بات ہوگی۔ مطلب یہ تم نے سب غلط کیا، ایف آئی آر کی کاپی دو یا پھر یہ بتا دو یہ سب تم کس کے کہنے پر کر رہے ہو؟ پھر ہم جانیں اور وہ۔ وکیل نے سخت لہجے میں کہا، او سر جی، بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے خلاف درخواست آئی ہے جس پر ہم نے قانونی کارروائی کی ہے۔ وہ درخواست ہی دکھا دو تاکہ درخواست دینے والے کا پتہ چلے۔ وکیل نے تحمل سے کہا تو وہ اکتاہٹ سے بولا، سر جی مجھے آج بندہ نہیں دینا، آپ جتنی مرضی بحث کر لیں تاکہ تم اس پر تشدد کرو اور اپنی مرضی کا بیان دلاؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ سب تم کر لو گے؟ وکیل نے کہا، آپ بیٹھیں، مجھے ذرا گشت پر جانا ہے، اس نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم ایسے نہیں جا سکتے، وکیل نے اونچی آواز میں کہا، مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا، اس نے کہا اور باہر کھڑی ایک کار میں جا بیٹھا۔ اس نے ہماری طرف نہیں دیکھا بلکہ کار بڑھا کر تھانے سے باہر نکل گیا۔ ہم کھڑے اسے دیکھتے رہے، تبھی وکیل نے میری طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، تم میری بات مانو گے؟ بتائیں، میں نے ہنکارا بھرنے والے انداز میں کہا، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن دھیان سے، بہت احتیاط سے، میں سب کو مصروف کرتا ہوں۔ اس نے کہا اور منشی کی طرف بڑھا۔ اس نے جاتے ہی وہاں بحث شروع کر دی۔ ظاہر ہے جب انسپیکٹر نہیں چاہتا اس وقت تک وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ بھی ٹال مٹول کر رہا تھا۔ اس دوران میں نے غیر محسوس انداز میں فرار کے لیے راہ دیکھنا شروع کر دی۔ ایک چیز مجھے حوصلہ دے رہی تھی، میرے ارد گرد میرے لوگ تھے۔ جب سے وہ آئے تھے وہاں موجود پولیس مین میرے نزدیک نہیں آئے تھے۔ یہ تو مجھے تجربہ بھی تھا کہ میں ان کے حصار سے نکل کر فرار ہو سکتا تھا۔ مجھے اب صرف یہ دیکھنا تھا کہ یہاں سے نکلنا کیسے ہے۔ مجھے فرار کے لیے سوائے پیدل بھاگنے کے کوئی دوسرا ذریعہ دکھائی نہیں دیا۔ میں نے وہ راستہ دیکھا، گیٹ پر صرف ایک سنتری کھڑا تھا، وہی مجھے روک سکتا تھا۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، میں تو بھاگ جاؤں گا، لیکن ممکن ہے وہ ارسلان کو پکڑ لیں یا کسی کو بھی بٹھا لیں۔ ایسے میں وکیل چلتا ہوا میرے پاس آیا تو اس نے پوچھا، نکلے نہیں ابھی تک؟ تب میں نے جواب میں وہی کہہ دیا جو میں سوچ رہا تھا۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گیا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، ان کا تو پتہ نہیں ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میری بھی ضد ہے، تجھے یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا۔ اس نے کہا اور کسی کو فون کرنے لگا۔ 2-4 منٹ گفتگو کے بعد اس نے فون بند کر دیا اور پھر بولا، آؤ انتظار کریں۔ ہمیں وہاں تھانے میں بیٹھے کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، تبھی گیٹ سے چند کاریں اندر داخل ہوئیں۔ ان میں سے ایک آفیسر نکلا، ساتھ میں پروٹوکول بھی تھا، ساتھ میں 5 وکیل تھے۔ ان کے پیچھے ہی ڈی ایس پی کی گاڑی آ رکی، پورا تھانہ الرٹ ہو گیا۔ اس آفیسر نے ہمارے وکیل کا موقف سنا اور پھر ڈی ایس پی کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا اس لڑکے کو قانونی طور پر پکڑا گیا ہے؟ یہ تو انسپیکٹر بتا سکتا ہے، اس نے جواب دیا، جس کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہ گشت پر ہے۔ لائیں دیکھیں کہاں اندراج کر کے گیا ہے، ویسے اسے فون کر کے بلوا لیں، آفیسر نے کہا اور پھر ریکارڈ دیکھنے لگا۔ ظاہر ہے وہاں کچھ نہیں تھا، میری گرفتاری کی کوئی ایف آئی آر نہیں بلکہ درخواست تک نہیں تھی۔ اس دوران گاؤں میں جس طرح کاروائی کی گئی تھی اس کی ویڈیوز بھی دکھائی گئی۔ انسپیکٹر واپس آ گیا، وہ وردی میں نہیں تھا۔ اس کے آتے ہی آفیسر نے پوچھا، تم نے اس لڑکے کو غیر قانونی طور پر کیوں پکڑا؟ سر، میں نے صبح سے پوری تفتیش کی ہے، ہر طرح سے شک اسی پر جاتا ہے اور مقتول کے ورثاء بھی اسی کا نام لے رہے ہیں۔ میں نے تو مقتول کے ورثاء سے ایف آئی آر دلواؤ، کوئی درخواست وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے اور تم اسے اٹھا بھی لائے ہو، اور وہ بھی ہتک آمیز انداز میں۔ آفیسر نے سخت لہجے میں پوچھا، غلطی ہو گئی سر۔ اس نے فوراً ہی مان لیا۔ یہیں پر مجھے تھوڑی بہت سمجھ آ گئی تھی کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ظاہر ہے جہاں سے صلح کا پیغام آیا تھا وہی اب مجھے سزا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ ملزم ہے تو قانونی طریقے سے اسے پکڑو، پھر جیسے تفتیش کرنی ہے کرو، اس طرح غنڈہ گردی مت کرو۔ اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ کوئی قانونی معاملہ کریں تمہارے ساتھ؟ آفیسر نے کہا، غلطی مان لی ہے میں نے سر، اس نے دھیمے سے کہا، آئندہ شکایت کا موقع نہ ملے۔ اس نے سرزنش کی اور میری طرف دیکھ کر بولا، آپ لوگ سب جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ آفیسر تیزی سے اپنی کار کی جانب بڑھا۔ اس کے ساتھ پروٹوکول بھی چلا گیا۔ تبھی وکیل نے انسپیکٹر کی طرف دیکھ کر پوچھا، بتاؤ کس کے کہنے پر یہ ساری کاروائی کی تھی؟ او جناب جاؤ، ایویں ہی سر نہ کھاؤ، اس نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ تبھی مجھے غصہ آ گیا، میرے منہ سے ایک دم سے گالی نکل گئی، اوئے سن اوئے، میں جانتا ہوں تم کس کے اشاروں پر ناچ رہے ہو۔ میں قانون کا احترام کرتا ہوں، اس وقت تم نہ وردی میں ہو اور نہ مجھے روک سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا جو تم نے میرے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ کیا ہے نا، اس کا مجھے بدلہ لینا ہے، ابھی لوں یا چند دن کے بعد۔
میں جانتا تھا کہ اسے بہت غصہ آ رہا ہوگا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میری ہڈی پسلی ایک کر دے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس کے پاس بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا تو مجھے پھر سے بند کر سکتا تھا، لیکن ایسا وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اخلاقی جرات رکھتے ہوں۔ اس نے مجھے قہر آلود نگاہوں سے دیکھا اور پھر اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ آؤ چلیں، وکیل نے کہا، اور ہم سب تھانے سے باہر نکل گئے۔ سورج نکل آیا تھا، میں چھت پر بیٹھا تل ملا رہا تھا، میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ میں وہیں بیٹھا خود اپنے ساتھ دو اور دو چار کر رہا تھا۔ میں مانتا تھا کہ میں نے قتل کیا، نہ کرتا تو وہ مجھے مار دیتا، جس کی دھمکی مجھے دی گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ باقاعدہ مجھ پر قاتلانہ حملے کروا چکا تھا۔ یہ میری قسمت تھی کہ میں بچ گیا، ورنہ وہ میرے ساتھ کیا کرتے اس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب مجھ پر یہ سب ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، اور اب سیدھے مجھ پر چڑھائی کر دی۔ حالات اس نہج پر آ گئے تھے کہ اب مجھے بہت سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانا تھا۔ بلا شبہ اب میری دشمنی انہی لوگوں سے تھی جو بہت طاقتور تھے۔ مجھے اب ان کا مقابلہ کرنا تھا۔ انسان اپنے دشمن سے مقابلہ کر لیتا ہے، پتا ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، لیکن منافق کا سامنا نہیں کر سکتا۔ کون کیا کرتا ہے اس کی سمجھ آ جائے تو اس دنیا سے شاید فساد ختم ہو جائے، لیکن جب تک منافقت ہے تب تک بلا شبہ فساد ختم نہیں ہو سکتا۔ نہ جانے خیالات کی روح کہاں سے کہاں نکل گئی تھی۔ میں شاید ایسے ہی بیٹھا سوچتا رہتا کہ چھت پر کسی کا احساس کر کے دوسری جانب دیکھا، سلمہ بھابھی میرے قریب آ گئی تھی۔ اس نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ منڈیر کے ساتھ کھڑے ہو کر بڑے سکون سے بولی، یہاں سے گاؤں کا منظر کتنا پیارا لگتا ہے۔ یہ سامنے ہرے بھرے کھیت، یہ گھروں کی چھتیں، وہ سامنے مسجد کے مینار، اور پیچھے تمہارا یہ کمرہ جس میں تمہارا ٹھکانہ ہے۔ بھابھی، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ اسد ویرے، یہ زندگی بڑی عجیب شے ہے۔ اس میں اگر ہم بری باتیں ہی سوچتے رہیں گے نا تو سب برا ہی دکھائی دے گا، لیکن اگر اچھا سوچیں گے تو سب اچھا ہو جائے گا۔ اور اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹ دی، جبکہ دونوں ہی اس زندگی میں ہیں، کسی ایک کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں یہی کہنا چاہ رہی تھی، لیکن صرف ایک شے کو ہی سوچے جانا بھی تو زندگی کے ساتھ زیادتی ہے نا میرے ویر۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے اس کی بات مانتے ہوئے کہا، ساری کی ساری زندگی دشمنی نہیں ہے، اس میں دوستی بھی ہے، برائی نہیں بھلائی بھی ہے۔ ہر برے بندے کے ساتھ تم پورے نہیں آ سکتے، لیکن ہر انسان کے ساتھ تم بھلائی کر سکتے ہو۔ یوں سمجھو، زندگی صرف دشمنیاں بنانے اور بڑھانے کے لیے نہیں۔ اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو میں نے پوچھا، لیکن کوئی دشمنی مسلط کر دے تو اس دشمنی سے چھٹکارا پالو، ختم کرنے کی نیت رکھو، بڑھاؤ نہیں۔ بہت کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی رائے دی۔ میں نے ایسا ہی چاہا تھا بھابھی، میں نے حسرت سے کہا۔ خیر، ہم اس پر پھر بات کریں گے، تم ابھی نیچے آؤ، سب تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، ناشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اس نے نرمی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، میں نے کہا اور اٹھ کر چھت پر بنے کمرے میں چلا گیا۔ میں فریش ہو کر صحن میں آیا تو سبھی بیٹھے تھے۔ میرے بیٹھتے ہی تایا جی نے چنگیر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سبھی ناشتہ کرنے لگے۔ اس دوران کوئی بات نہیں ہوئی۔ جب سب ناشتہ کر چکے تو تایا جی بولے، حالات بڑے گمبھیر ہو گئے ہیں، اب ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ ان سے نکلیں گے کیسے۔ کیا آپ خوفزدہ ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ تیزی سے بولے، نہیں پتر، میں خوفزدہ نہیں، قطعاً نہیں۔ یہ سوچنا بھی مت، لیکن دشمن سر پر چڑھ آیا ہے، وہ ہمارے گھر کی دہلیز تک آ گیا ہے، آپ گھبرائیں نہیں۔ میں نے کہا تو ذیشان بھائی نے کہا، لیکن ابا، ہم نہیں کہتے کہ دشمن ہمارے گھر تک آ جائے، اب آ گیا ہے تو بھگتے گا بھی۔ میں اب پوری طرح ٹھیک ہوں، میں اسد کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ابا جی آپ گھبرائیں مت، ہم نے علاقے میں بنائی ہوئی ہے، بگاڑی نہیں۔ ہم جرائم پیشہ لوگ نہیں، لیکن اتنے بھی کمزور نہیں کہ کسی سے دب جائیں۔ دیکھ لوں گا میں۔ ارسلان نے دبے دبے جوش سے کہا تو میں خود پر قابو رکھتے ہوئے بولا، دیکھتے ہیں طوفان کب تک ہماری طرف بڑھتا ہے۔ بس اپنا دھیان رکھو پتر، میرا سب کچھ تم ہو، تایا جی نے جذباتی لہجے میں کہا تو میرے بابا بول پڑے، اوئے نور محمد، تم تو کبھی نہیں گھبرائے تھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ حوصلہ پکڑو، بچوں کو حوصلہ دو، یہ گھمپیرتا تو آتی رہتی ہے۔ او ہاں دین محمد، میں ذرا جذباتی ہو گیا تھا، تایا نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں پر قابو کرتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھتے ہوئے بولے، مجھے ذرا نمبر تار تک جانا ہے، آتا ہوں ابھی۔ ارسلان اٹھ کر تایا جی کے پیچھے چل دیا، تبھی ذیشان نے کہا، اوے اسد، حوصلہ رکھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اب میں تمہارے ساتھ رہا کروں گا۔